پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں. یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. عمرانی معاہدے کا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن اسپیسیفک ہیں. وہ ایک عہدے، فیلڈ مارشل صاحب، ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے، دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذاق خیزی سامنے آئی. اس مذاق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں، کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن اسپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں الحمدللہ کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں. یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی سکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا، اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. وہاں پر یہ سیاسی، ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے، کیسے یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی. یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے. ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں. عدلیہ کی ایلیٹ، ملٹری کی ایلیٹ، سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے
اس بنیادی کنسنسس کو جو 1973 میں ایک بڑی قربانی کے بعد، ایک بڑے سہنے کے بعد اس پاکستان کی سوسائٹی نے، معاشرے نے اچیو کیا تھا، یہ اس کو ڈسٹروائے کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ضمن میں جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا۔ یہ صرف جو اشخاص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ صرف ان پر ہی لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ اس ملک کے ہر طبقے پر لازم ہے، عوام پر لازم ہے، جرنلسٹ پر لازم ہے، تاجروں پر لازم ہے، کسانوں پر لازم ہے، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پر لازم ہے کہ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی، جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی، کہ اس کو ریزسٹ کرے، اس کے خلاف اپنے احساسات کا اظہار کرے۔ اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ علامہ صاحب بولیں پھر آپ یہ کر لیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد علامہ صاحب گفتگو کر لیں تو اس کے بعد وہ پھر یہ پڑھ کر لائے عمل اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔